اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 2 شوال المکرم اسلامی تاریخ، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور خدمات۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو فضل اور کمال اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا اس میں کائنات تک کوئی خاتون شریک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان قبول کیا۔ سخت آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اسلام کے لیے ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنا، رنج و غم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، یہ ان کی وہ صفات ہیں جو انہیں دیگر امہات المومنین سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے انہیں سلام بھیجا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا، اس نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے اپنا مال اور دولت عطا کیا جبکہ دوسرے لوگوں نے محروم رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں انہوں نے دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنی جانی اور مالی خدمات انجام دے کر پوری امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ سن 1090 میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے حجون نامی قبرستان یعنی جنت المعلا میں دفن کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کھجور کے درخت کا تھوڑی ہی مدت میں پھل دینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے غلام تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کے آقا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ایک شرط لگائی کہ اتنے کھجور کے درخت لگاؤ اور ان کی دیکھ بھال کرو، جب وہ پھل دینے لگیں تب تم آزاد ہو۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ درخت لگائے، جس کی برکت سے وہ درخت صرف 1 سال کی مدت میں پھل دینے لگے۔ حالانکہ کھجور کا درخت اتنی کم مدت میں پھل نہیں دیتا ہے۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے یہ۔ ایک فرض کے بارے میں نمازوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ترغیب و ترہیب عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں مصیبت کے وقت کی دعا، جب کوئی مصیبت پہنچے یا اس کی خبر آئے تو یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب، میں، مال و اولاد حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہیں اور مرنے کے بعد ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے یہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا راستہ چلے جس میں علم کی تلاش مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ سورہ یونس کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن سے علاج سب سے بہترین دوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دوا قرآن ہے، سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کے مفہوم کے مطابق جس بیماری کے لیے جو آیت مناسب ہو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ شفا ہوگی، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، اپنی شایان شان عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے، صبر و شکر و اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔